اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ دیکھے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ یہ بھی حکماں نے آج تک اس بات کی تصدیق کر دی کہ ایک جو کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں عقلی اعتبار سے، وہ جو زیادہ تر برائی کرتے ہیں یا زیادہ جمع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نقصان ہوتا ہے۔ جس میں پوری قوت ہے، جس کی پیٹھ میں اور خاتون خصوصاً اس کے سینے میں، اس کی جو تخلیق کا مرحلہ ہے اللہ فرماتے ہیں وہ کامل ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس پر بحث ہوتی ہے کہ مذکر کیسے پیدا ہوتا ہے، مؤنث کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ مشین سے پتہ چل جاتا ہے، یہ تو پرانے دائیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، تمہاری تو مشینیں اب آئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد جو ایک تخلیقی عمل ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اصل بات جو سورہ شورى میں لکھی ہے کہ اللہ ہی کو پتہ ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، جسے چاہے ساری زندگی مانگتا رہے کچھ نہ دے، مالک ہے۔ یہ جی اس میں ایک کچھ حکماں نے بڑی عجیب سی بھی باتیں لکھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کہہ دینا صرف کافی نہیں کہ جو انسان کی تخلیق کا مرحلہ ہے مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے جو پانی ہے اس کے ملاپ سے ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے سے یہ چیزیں مل کر بنتی ہیں، تو جس جسم کے حصے سے جو چیز مل کر بنتی ہے آگے بھی اسی جسم کے اسی حصے کو بنائے گا۔ جیسے حکماء متفق ہیں اس بات پر کہ ان کے طبی نقطۂ نظر سے جانور، حلال جانور کے گوشت کا جو حصہ آپ کھائیں گے وہ اسی حصے کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں، یہ حکماء کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں انہو علی رجعہ لقادر، پھر تم اب دیکھو اللہ سمجھا رہے ہیں دوبارہ، اب بھی تمہیں شک ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے بنانے پر۔ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، یعنی دل کے بھید تو اللہ جانتا ہے، قیامت کے دن وہ سامنے آ جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی، یعنی وہاں وہ یہ نہیں اپنی جو مرضی کرے، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو میگھ برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، یہ اس پر بھی آپ غور کریں کہ آسمان کی قسم اور آسمان کی قسم میگھ، یہ جو زمین پر پانی ہوتا ہے سائنسدان کہتے ہیں یہ بخارات بنتے ہیں اور یہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کو ایک محدود مخصوص درجہ حرارت ملتا ہے، دوبارہ پانی بن جاتا ہے، پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پانی برس جاتا ہے۔ اور جو زمین صحیح ہو، جو زمین صحیح ہو اس سے پودے وودے نکلتے ہیں، جو زمین بیکار ہو اس سے کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے کلام بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، یہ برس رہا ہے، جو زمین صحیح ہوگی دل کی، ایمان کی، وہ تو اس سے تو پیداوار ہوگی آگے، اور جس کی زمین ہی نہیں یعنی ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بےہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ تو اپنے تدبیروں میں لگ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ تو یہ مہلت جب ملے گی تو پھر پتہ چل جائے گا جب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تھی جی صورت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔